بیوی مہر معاف کر کے کیا دوبارہ مانگ سکتی ہے؟ محمد فیصل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، سورت سے۔ میری بیوی نے مہر معاف کر دیا تھا، وہ کبھی مذاق میں کہتی ہے کہ میرا مہر دو، اس کا کیا حکم ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان جواب، جب وہ ایسا مذاق کیا کریں آپ بھی مذاق شروع کر دیں، آپ بولیں نہیں دوں گا میں۔ دیکھو جب ایک دفعہ مہر معاف کر دیا تو ختم ہو گیا وہ۔ پھر اگر بیگم مذاق کر رہی ہے تو آپ بھی اس کو مذاق، اگر وہ سنجیدگی بھی سے بھی کہے نا کہ میرا مہر دے دو، تو آپ بھی سنجیدگی سے کہہ دیں کہ میں نہیں دوں گا۔ وجہ اس کی یہ کہ جب معاف کر دیا تو معاف ہو گیا، پھر بھی اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو بھائی دے دیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں ایک بات سب لوگوں سے کہتا ہوں، دیکھو میاں بیوی کے جو پیسوں کے بڑے بڑے پیسوں کے معاملات ہیں نا وہ ریٹرن ہونے چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جگہ جگہ گواہ بنانے کا حکم دے رہا ہے، یعنی اگر مرد نے ایک طلاق دی ہے نا بیوی کو اور رجوع کر رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس پہ گواہ بناؤ، کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود ہے اگر بیگم جان چھڑانا چاہتی ہے، کل وہ کہہ دے کہ انہوں نے طلاق دی تھی رجوع نہیں کیا تھا، تو جو معاملے میں بھی جھگڑا پھڈا ہو سکتا ہے نا، اس میں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گواہ بناؤ، ریٹرن فارم میں لے کر آؤ اس کو۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون شوہر کی محبت میں، اس کے احترام میں مہر معاف کرتی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ اسی وقت ریٹرن لکھے، ایک اقرار نامہ لکھے کہ میں فلانی بنت فلان جو فلاں کی زوجہ ہوں، میرا اتنا مہر تھا جو میں بخوشی معاف کر رہی ہوں اور آئندہ میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ تو وہ لکھوانے کے بعد بیگم صاحبہ سے اس پہ سگنیچر بھی لے لے اور اس کا اسکرین شاٹ بھی کھینچ کے رکھ لے اور اس کو سیو کر لے کہیں لاکر میں، کیونکہ ابھی تو آپ کی محبت چل رہی ہے ماشاءاللہ، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان درمیان میں بعض دفعہ مسئلے ڈال دیتا ہے، پھر مالی معاملات میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں۔ تو پیسوں کے معاملے میں بھائی سیدھا سیدھا انسان کو چلنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی مکر نہ سکے۔ اکثر خواتین مکرتی نہیں ہیں لیکن ہو تو سکتی ہیں نا، جیسے مرد بعض دفعہ مکر جاتے ہیں، کوئی اقرار کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے بعض خواتین بھی۔ تو کوئی بھی لین دین پیسوں کا ہو، مہر وغیرہ کا، ریٹرن میں لکھنا چاہیے اس کو، بعد میں لواحقین کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سعودی عرب میں، جنت البقیع میں بچے اپنے باپ کا جنازہ دفنا رہے ہیں اور ابھی قبر پہ مٹی نہیں ڈالی اور بچوں کا لاکر کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ باپ کا لاکر کون کھولے گا جس میں پیسے پڑے ہوئے ابا کے، اور لڑ رہے ہیں، قبرستان میں ہی پھڈا ہو رہا ہے۔ تو ایک لے کے لاکر کی چابی بھاگ گیا، وہ وہیں پر لڑ رہے ہیں قبرستان میں۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر بے مروتی کی بات ہے۔ تو میرے پاس جب کسی نے یہ ویڈیو بھیجی، میں نے کہا بھائی اس میں ان کے والد کا بھی قصور ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ والد نے ایسا کام کیا کیوں کہ بعد میں اولاد میں پھڈا ہو؟ والد کے لاکر میں اگر پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کسی ٹائم مر سکتا ہے، تو باپ کو پہلے سے ریٹرن میں لکھنا چاہیے کہ یہ لاکر کھولے گا کون، اس میں نکلے ہوئے پیسے تقسیم کون کرے گا، اور وہ لاکر باپ کو وصیت کرنی چاہیے تھی کہ میری اولاد میں کوئی بھی نہیں کھولے گا، اس لیے کہ جو کھولے گا دوسرے اس پر شک کریں گے، پتہ نہیں خود تو نہیں پیسے رکھ رہا۔ تو یہ ہمیشہ کسی تھرڈ پرسن کو متولی بنانا چاہیے، ایسا شخص جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ آپ بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد وصیت کر کے جائیں، ریکارڈ بھی کریں، لکھ کے بھی جائیں، یہ چابی اس کی یا پاسورڈ جو ہے نا لاکر کا میں نے فلاں کو بتایا ہوا ہے اور فلاں سے میری زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا، میری موت کے بعد فلاں ہی کو لاکر کھولنے کا اختیار ہے، وہی پیسے گنے گا اور وہی شریعت کے مطابق تقسیم کرے گا، سب سے اس پہ معاہدہ لے لینا چاہیے۔ تو آج کل والدین یہ کام زندگی میں کرتے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی چیز کس کی ہے، کہاں رکھی ہے، کیا ہے۔ بہر جو اولادیں لڑتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی پہ ظلم ہوگا، مثال کے طور پر ایک بیٹے کے پاس لاکر ہے اور اس میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو دوسروں کو تو دل میں خیال پیدا ہوگا یار یہ تو ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے لاکر کے پیسے لے کے بھاگ نہ جائے گی، ہمیں کیا پتہ چلے گا کتنے پیسے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے میتوں میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی میت پڑی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں، ہائے ہوئے کر رہے ہیں، اور جناب جو بیٹیاں ہیں نا ان سے کاغذات پہ سگنیچر لے لیے جاتے ہیں اور وہ سگنیچر لے کے ساری جائیداد بعض بیٹے اپنے نام کر لیتے ہیں۔ اب بیٹیاں بیچاری اس وقت رونے دھونے میں لگی ہیں، اب وہ سمجھتی ہیں ہم نے سگنیچر نہیں کیے تو لڑائی ہوگی، لڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور بیٹیاں بہنیں اور بھائیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس شرم اور مروت میں آ کے سگنیچر کرتی ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے۔ اب بعد میں جب دیکھنے کا ٹائم آتا ہے، عدالت کہتی ہے آپ نے تو خود یہ پراپرٹی ان کے حوالے کی، آپ نے تو خود انگوٹھا بھی لگایا ہے، سائن بھی کیا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی زندگی میں باپ اور ماں کو چاہیے ایسا کام کر کے جائیں کہ بعد میں اولاد میں جھگڑے نہ ہو۔ تو کیونکہ دیندار سارے تھوڑی ہوتے ہیں، ایک بھی بے دین ہوگا تو سب کو پریشان کر دے گا وہ۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ میں نے الحمدللہ اپنے گھر میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ فریج میرے گھر میں جو رکھا ہوا ہے یا میرا ہے یا میری زوجہ کا ہے یہ تک لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، اور لاکر کہاں ہے اور پاسورڈ کیا ہے، اس میں رکھا ہوا ہے بھی کہ کچھ نہیں رکھا ہوا ہے تو کیا رکھا ہوا ہے، کس کی امانت ہے۔ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کے بارے میں کہ اللہ نہ کرے میں مر گیا تو
یعنی اللہ نہ کرے, نہیں اللہ تو کرے گا کہ میں سب نہیں مرنا ہے, اللہ شہادت کی موت دے, سب سے بڑی بات, تو فوراً مر گیا اگر, تو اس وقت کیا ہوگا کہ بھائی یہ لفافے پہ جو لکھا ہوا ہے یہ فلاں جگہ پہنچانا ہے, اور یہ فلاں کوئی اختیار ہے یہ جو ہے نا لاکر سے پیسے نکالنے کا, جو زکوٰۃ یا صدقہ اور فلاں جگہ پہنچانا ہے. تو جو امانتیں ہیں ہم کسی چیز کا خیال نہیں کرتے, بس ایسے ہی مر جاتے ہیں اور بعد والوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بیگم صاحبہ سے میں آپ سے دوبارہ کہوں گا, آپ نے معاف کر دیا تھا, لکھوا لیں. اگر لکھوا لیں گے نا تو بیگم پھر ایسا مذاق کبھی بھی نہیں کریں گی کہ مجھے مہر چاہیے. جیسی مذاق کریں آپ وہ ریٹرن دکھا دیں.